عقابی روح جب بیدار ہو جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ویسٹرن ورلڈ کے اندر، مغرب کے اندر سکسیس کا یہ کانسیپٹ پریویل کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے اندر اپنی ایفرٹ ڈالتا ہے اور اسٹرگل کرتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی رزلٹ اخذ کر لے، اس سے کوئی نہ کوئی مٹیریلسٹک نتیجہ نکال لے۔ اگر نتیجہ نکالنے میں کامیاب ہو گیا، کوئی امپیکٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا یا کوئی رزلٹ اچیو کیا تو وہ کامیابی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ آف سکسیس از لٹل بٹ ڈفرینٹ فرام ویسٹرن ورلڈ، کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مخلصی کے ساتھ مسلسل جدوجہد کرتے جانے کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کوئی مقصد اپنی زندگی میں کوئی منزل طے بھی کرتے ہیں تو اس کو نہ حاصل کرنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہ ہو، لیک آف ریسورسز، ٹریننگ نہ ہو، اتنی اچھی ایجوکیشن نہ ہو، اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہ ہو اور اتنی کلیئرٹی نہ ہو، کوئی گائیڈنس نہ ہو، اس طرح کی کوئی ایکسپرٹ کمیونٹی کا نہ مل سکنا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ناکامی کی۔ لیک آف اپرچونیٹیز اور لیک آف کریج، جس سبب ہمت نہیں ہوتی کوئی رسک اٹھانے کی، کوئی اسٹیپ اٹھانے کی۔ یہ کچھ ریزنس ہیں، کچھ وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جس سبب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پر نیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں۔ تو میں اب بات کروں گا کہ اگر کوئی ہم نے مقصد رکھا ہے تو اس کو حاصل کس طرح سے کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سب سے اہم اور موسٹ امپورٹنٹ گول سیٹ کرنا ہے، جس کے لیے بتایا یہ جاتا ہے، برین ٹریسی بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے جو یہ ایک ٹیکنیک بتاتا ہے جس حوالے سے کہ ہم پہلے تو اپنی زندگی کے اندر موسٹ امپورٹنٹ گول سیٹ کریں کہ دنیا کے اندر کئی ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کام ہیں کہ ان میں سے ایک کام، ایک فیلڈ، ایک شعبے کو کس طرح سے سلیکٹ کریں جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہو۔ اس کے حوالے سے ایک تجویز وہ دیتے ہیں کہ ہم ذہن کے اندر اس چیز کو انالائز کریں اور اس چیز کا تصور لائیں کہ ہمارے پاس اگر 50 کروڑ پیسے ہیں، 50 کروڑ روپیز ہیں اور اس کے علاوہ 5 سال ہماری زندگی کے باقی رہ گئے تو ہم کون سا کام کرنا چاہیں گے۔ سب سے بڑی پریشانی جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے اور جس کے بنیاد پر ہی اپنے فیلڈز اور کام کو وہ سلیکٹ کرتا ہے وہ ہے آمدنی، انکم۔ اگر اس کے پاس انکم بھی ہے اتنی کہ اپنی ضروریات بآسانی پوری کر سکتا ہے، دوسرا اس کے پاس زندگی بھی بہت کم ہے، وہ اس طرح کی سچویشن میں خود کو ڈال کر کے تصور اور غور و فکر کرے گا تو وہ اپنے لیے ایک موسٹ امپورٹنٹ گول سیٹ کر پائے گا۔ اب یہاں پر ہم نے اپنا موسٹ امپورٹنٹ گول سیٹ کر لیا، نمبر 2 اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس پر اسٹیپ کون سا اٹھا کر کے اپنے کام کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس منزل جو ہم نے سیٹ کیے اس کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے غلط ایفرٹ ڈال دی اور ہم نے غلط طرح کی محنت کر دی تو ہم ناکام ہو جائیں گے، ظاہری بات ہے منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بتایا یہ جاتا ہے کسی مینٹور کے ساتھ جڑ جائیں یا کسی ایکسپرٹ کمیونٹی کو جوائن کیا جائے کہ جو اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہیں، جو آپ کو گائیڈ کریں گے اس حوالے سے کہ آپ کو کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے۔ سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ گیو اپ، بہت ساری چیزوں کو گیو اپ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں پر فوکس کر سکیں
سکتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور جس پر قدم اسٹیپس اٹھاتے ہوئے ہم اپنی منزل تک پہنچ بھی سکتے ہیں۔ نمبر تیسری چیز ہے، یہاں تک کہ ہم نے کسی مینٹور، کسی ایکسپرٹ کمیونٹی کو بھی جوائن کر لیا جہاں سے ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے اور ہم محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک پرابلم آتی ہے کہ ہم بور فیل کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ہم تنگ ہو جاتے ہیں، ہم سے محنت نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، ہم بورڈم کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تیسری جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ کنٹرول یور سیلف، اپنے آپ پر کنٹرول کر کے چلنا ہے، تب تک اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے محنت کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ اس چیز کے اندر ایکسپرٹ نہ بن جائیں، کیونکہ آپ اس کام کو کبھی بھی انجوائے نہیں کر سکتے جو کام آپ کو کرنے نہیں آتا ہے۔ جس کام کو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کے لیے ایک بورنگ فیل دینے لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے اسٹارٹنگ میں محنت کرتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر کے چلنا ہے، تب تک کہ جب تک وہ کام میں آپ اس کام کے اندر جو اسکل ریکوائر ہے اس کے ایکسپرٹ نہ بن جائے۔ جب ایکسپرٹ بن جائیں گے تو وہ کام آپ کے لیے آسان بن جائے گا، پھر آپ کے لیے بورنگ کی فیلنگ آنا ختم ہو جائے گی اور آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے، وہ آپ کے لیے انجوائیبل پروسیس بن جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے، جو بھی ہم منزل کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جس منزل کو ہم حاصل کسی مقصد کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے، وہ لانگ ٹرم اسٹرگل کی قربانی ہم سے مانگتا ہے، سیکریفائس ہم سے مانگتا ہے۔ اگر ہم اس پروسیس کو انجوائے نہیں کر سکتے، ہمارے اندر انٹرنسک موٹیویشن نہیں ہے، ہمارے اندر موٹیویشن باہر کی دنیا سے ہے، ایکسٹرنل موٹیویشن ہے جو زیادہ ٹائم تک نہیں ٹک سکتی ہے۔ اگر موٹیویشن پیسوں کی بنیاد پر ہے، شہرت کے بنیاد پر ہے، تعریف کے بنیاد پر ہے، تو وہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ٹکتی ہے، کیونکہ پیسہ، شہرت اور تعریف فکسڈ نہیں ہے۔ کبھی اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی تعریف ہوتی ہے تو کبھی تنقید ہوتی ہے، کبھی شہرت ملتی ہے تو کبھی ذلت آتی ہے، کبھی کامیابی تو کبھی ناکامی۔ تو اندر کی موٹیویشن ہو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ایموشنلی انگیج ہونا کسی چیز کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ چکے ہوں، اس کے لیے آپ کو کسی مٹیریلسٹک رزلٹ کے حصول کی آپ کے اندر خواہش نہ ہو، اس کے لیے آپ بے پرواہ ہو کر کے محنت کر رہے ہوں، اس کے ساتھ آپ کا ایک بے پناہ عشق ہو، محبت ہو، جس کے لیے آپ اپنے آپ کو فنا بھی کرنے کو تیار ہو جائیں، اور آپ اس قدر اس لیول تک خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس کام کے بدلے آپ کو کوئی ویلیو نہ بھی ملے، آپ اس کو کنٹینیو کرتے چلے جائیں، اور آپ اپنی بھوک کو بھی بھلا دیں، نیند کو بھی بھلا دیں، تو آپ بہت لمبے عرصے کے لیے اس میدان کے اندر ٹک سکتے ہیں اور لانگ ٹرم اسٹرگل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بڑی بڑی منزلیں ہوتی ہیں، بڑے مقاصد ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کئی سال، کئی صدیاں محنتیں، جدوجہدیں چلتی ہیں حاصل کرنے کی، تو ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں بے پرواہ ہو کر کے کہ کیا نتیجہ ہوگا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کے اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں خدروں سے پھر لہو کی خاک بھرو، پھر مٹی سے چوں اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو کہ ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔